بلال غوری کا کالم اور ہمارے فکری بانجھ پن کی کہانی۔ زندگی کی گہما گہمی میں کہیں دور لاس اینجلس کے جنگلات میں شعلے بھڑک اٹھے، جس سے قدرت کی اس بے قابو طاقت نے لاکھوں ایکڑ کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ کچھ کے لیے یہ قدرتی عمل کا تسلسل ہے اور کچھ کے نزدیک یہ عذاب الہی کی صورت ہے، مگر ہماری زمین پر اس آگ سے کہیں زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں بھڑک رہی ہے، جس کا ایندھن منافرت اور تعصب ہے۔ ان حالات میں خاص کر ہمارے وہ دوست پوری توانائی کے ساتھ اٹھ کر دینی طبقوں پہ قلمی گولہ باری شروع کر دیتے ہیں، جو خود سالہ سال سے فکر و نظر کے وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوتے ہیں۔ مورخہ 13 جنوری 2025 عیسوی کے روزنامہ جنگ میں کالم نگار جناب بلال غوری نے اپنے قلم کو تلوار بنا کر اس طبقے پہ وار کیا جو ہر قدرتی آفت کو عذاب الہی قرار دے کر بقول ان کے اپنی برتری کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے کالم کے الفاظ کہاں کہاں سے سرقہ ہوتے ہیں، یہ داستان پھر صحیح، تاہم ان کے طنز کی گہرائی جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ مگر رکیے، کیا یہ رویہ بذات خود اسی نفرت کے بیج نہیں بوتا جس کے خلاف وہ آواز بلند کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے الفاظ میں اہل ایمان سے اس بابت ذکر ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ان ظالم اور کافر قوموں کے مفصل واقعات موجود ہیں جن پہ مختلف شکلوں میں عذاب اتارا گیا۔ تو کیا یہ عذاب اور آزمائش نظام کائنات کا حصہ نہیں؟ لیکن دوسری طرف جناب بلال غوری جیسے لوگ جو ہر آزمائش کو محض سائنسی مظہر قرار دے کر دینی بیانیے کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی شاید حقیقت سے اتنے ہی دور ہیں جتنا ان کے مخالفین۔ ہمارا یہ کالمی طبقہ جو لاس اینجلس کی آگ پر فرفر بولتا ہوا مذہبی لوگوں کو کوستا نظر آتا ہے، دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی حالت زار پر کیوں خاموش رہتا ہے؟ جب غزہ کے معصوم بچے خون میں نہائے جا رہے تھے، جب کشمیر کے مظلوم اپنی زمین سے محروم ہو رہے تھے، جب برما میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا، تب ان کے لبوں کو کون سا تالا لگ گیا تھا؟ وہ کون سی مصلحت تھی جو ان کے قلم اور زبان کو خاموش کر گئی؟ تب ان کے دل کو کوئی آگ کیوں نہ جلا سکی؟ غزہ کی بربادی پر خاموش رہنے والے یہ لبرل دانشور آج لاس اینجلس کی آگ کے تناظر میں مذہبی طبقے کے خلاف یوں سینہ سپر ہیں گویا انہوں نے انصاف کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہو۔ وہ لوگ جو اپنے احساس کمتری کی چادر اوڑے مغربی بیانیے کو حرف آخر مان چکے ہیں، کیا انہیں احساس ہے کہ ان کا یہ رویہ فکری غلامی کی واضح علامت ہے؟ اگر عذاب الہی کے ماننے والوں کے پاس کوئی آسمانی شہادت نہیں تو انکار کرنے والوں کے پاس بھی کیا دلیل ہے؟ دونوں فریق اپنے اپنی رائے کے بت کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ایک مصدقہ انداز میں اسے عذاب الہی کہتا ہے، جبکہ دوسرا اپنی فلسفیانہ علمیت کے غرور میں اندھا و بہرا ہے۔ مگر ہمیں یہ حقیقت بہرحال تسلیم کرنا پڑے گی کہ اس قسم کے حادثات کو عذاب قرار دینے والے دور حاضر کے ظالموں سے اظہار نفرت ضرور کرتے ہیں، جبکہ ان کے بیانیوں کو عذاب کا منجن فروش لکھنے والے مظلوموں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ بالفرض یہ دونوں آراء دو متضاد انتہاؤں پہ مبنی ہیں، تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک پل تعمیر کریں جو عقل و دانش کے ستونوں پر قائم ہو۔ قدرت کے مظاہر کو سمجھنے کے لیے محض سائنسی بنیادوں پر غور و فکر کے بھاشن دینے والوں کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ انسان کی عقل خدا کی حکمت کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ آخر میں بلال غوری صاحب سے گزارش ہے کہ الفاظ کے تیر چلانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ آیا ان کی تحریر نفرت کے شعلوں کو مزید ہوا دے رہی ہے یا ان کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ لاس اینجلس کی آگ تو شاید بجھ جائے، مگر ہمارے دلوں میں بھڑکتی یہ آگ کب بجھے گی، یہ سوال جواب کا منتظر ہے۔